السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے اس سے پہلے دروس اللغت العربیہ کا الدرس السادس کا پہلا پارٹ پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سبق کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تمارین، مشق، یہ تمرین کی جمع ہے، تمارین۔ اقرأ وکتب، پڑھ اور لکھ۔ ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، یہ مسجد ہیں اور یہ مدرسہ ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے۔ اخت عباس یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے۔ ھذا دیک وھذہ دجاجۃ، یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے۔ ھذا ابن المدیر وھذہ بنت المدرس، یہ محتمم صاحب کا بیٹا ہے اور یہ استاد کی بیٹی ہے۔ ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی ماں ہے۔ این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ قدرن کا معنی دیگچی، دیگ، ہانڈی، کوکر یا کوئی بھی پکانے کا برتن ہو اس کو قدرن کہا جاتا ہے۔ این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ ہی فی الثلاجۃ، وہ فریج میں ہے۔ ھذا باب وھذہ نافذۃ، یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے۔ ما ھذا وما ھذہ، یہ کیا ہیں اور یہ کیا ہیں؟ یہاں ان تصاویر کو دیکھ کر جواب دینا ہے۔ اگر مذکر ہو تو ھذا لگائیں گے اور مؤنث ہو تو ھذہ لگائیں گے۔ تو یہاں پر یہ تصویر یہ پین کی ہے اور قلم یہ مذکر ہیں، اس لیے ھذا قلم کہیں گے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ یہ چمچہ ہے اور اس کا عربی ملعقۃ ہے اور یہ مؤنث ہے، اس لیے ھذہ لگائیں گے۔ ھذہ ملعقۃ، یہ چمچہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قمیص، یہ کرتا ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ھذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذہ رجل، یہ پاؤں ہے۔ ھذہ دراجۃ، یہ سائیکل ہے۔ ھذہ ید، یہ ہاتھ ہیں۔ ھذا فم، یہ منہ ہے۔ ھذہ قدر، یہ پکانے کا برتن ہے۔ ھذہ مکواۃ، یہ استری ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا نجم، یہ تارہ ہے۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں
کہ اقرأ المثال وقوّن جملا علی غرارہ، یعنی مثال کو پڑھ اور اسی کے طرز پر جملے بنا. یعنی رائٹ سائڈ میں جو مثالیں ہیں وہ مذکر کی ہیں، لیفٹ سائڈ میں مؤنث بنانا ہے. محمد طالب، محمد طالب علم ہے. آمینۃ طالبۃ، آمینہ طالبہ ہے. تو یہاں پر طالبن کے ساتھ تا لگا دی تو طالبۃ ہو گیا اور تا لگا کر مؤنث بنایا گیا. کسی بھی اس میں صفت کے آخر میں تا لگا دی جائے تو مؤنث بن جاتا ہے. حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے. تو یہاں پر طبیب مذکر ہے اور مؤنث کے لیے آتا ہے طبیبۃ، اس لیے یہاں فاطمۃ کے بعد لگائیں گے فاطمۃ طبیبۃ. فاطمہ ڈاکٹر ہیں، عورت اگر ڈاکٹر ہو تو طبیبۃ. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. ہوا کا مؤنث ہیا اور مسلمن کا مؤنث آئے گا مسلمۃ. ہیا مسلمۃ، وہ مسلمان ہے. الباب مغلق، دروازہ بند ہے. النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے. المندیل وسخ، رومال میلا ہے. الید وسخۃ، ہاتھ میلا ہے. الشای حار، چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ، کافی گرم ہے. المسجد بعید، مسجد دور ہے. المدرسۃ بعیدۃ، مدرسہ دور ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الطالبۃ مریضۃ، طالبہ بیمار ہے. الحصان سریع، گھوڑا تیز رفتار ہے یعنی تیز دوڑنے والا ہے. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز رفتار ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ، سورج خوبصورت ہے. الاب جالس، باپ بیٹھا ہوا ہے. الام جالست، ماں بیٹھی ہوئی ہے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں صحح الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو صحیح کیجیے، یعنی یہ غلط جملے ہیں اس کو صحیح کیجیے. تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے حقیبۃ من ھذا، تو یہاں غلط یہ ہے کہ حقیبۃ مؤنث ہے، لہذا ھذا کے بجائے ھذی آنا چاہیے. تو صحیح جملہ اس طرح بنے گا حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کی بیگ ہیں. الغرفۃ مفتوح ہے، لیکن یہاں پر غرفۃ مؤنث ہے اس لیے مفتوح کی جگہ پر مفتوحۃ آئے گا، اور صحیح جملہ یہ ہوگا الغرفۃ مفتوحۃ، کمرہ کھلا ہوا ہے. ھذا سیارۃ الطبیب، تو یہاں پر سیارۃ مؤنث ہے مضاف، اس لیے یہاں پر ھذا کے بجائے آنا چاہیے ھذہ. تو صحیح جملہ ہوگا ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. ھذہ مفتاح السیارۃ، یہاں پر مفتاح مذکر ہے تو آنا چاہیے ھذہ کے بجائے ھذا، اوپر والی مثال کے برعکس الٹا. تو ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے. این البقرۃ، گائے کہاں ہے. ہوا فی الشارع، وہ راستے میں ہے. اقرأ، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر کو اعراب دے کر پڑھ اور لکھ. ھذا لمحمد وذالک لحامد، یہ محمد کے لیے اور وہ حامد کے لیے. لمن ھذہ، یہ کس کے لیے. ھذہ لیاسر، یہ یاسر کے لیے ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں.
الکلمات الجدیدۃ نئے کلمات، المکوات استری، الدراجۃ سائیکل، الملعقۃ چمچہ، القدر دیگچی یا دیگ، ہانڈی یا کوئی بھی پکانے کا برتن، البقرۃ گائے، الفلاح کسان، الانف ناک، الفم منہ، الاذن کان، الید ہاتھ، الرجل پاؤں، الشائے چائے، الام ماں، الثلاجۃ فریج، القہوۃ کافی، سریع تیز رفتار، النافذۃ کھڑکی، جداً بہت۔ یہ تھا چھٹے سبق کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 7 کا ترجمہ شروع کریں گے۔ الکلمات الجدیدۃ نئے کلمات جو ہے، ان پیج کے اندر اس کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے، الفاظ کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔